السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جنت کا بیان، جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں صفحہ نمبر 172 سے آج کرنا ہے، اور اس میں ہے کہ مسئلہ 358 اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کلمہ شہادت کے پڑھنے سے۔ تو یہ بھی انسان اپنے عمل میں شامل رکھے کہ جو ہی آپ وضو کریں تو کلمہ شہادت پڑھیں۔ اس کے بعد ہے صبح و شام سید الاستغفار پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ان شداد ابن اوسن قال رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاستغفار ان یقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل فهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواہ البخاری۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے اپنے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ دعا یاد ہے نا، صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہم جب صبح و شام کے اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار یہ بھی کیا کریں کہ کتاب کھول کے ترجمے پہ نظر رکھتے ہوئے پڑھا کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم وہی کر سکتے ہیں جتنی ہمیں اللہ کی طرف سے استطاعت اور توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا، یعنی ہمارا وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کی بندگی کریں گے، تو اس پر ہم استطاعت کے مطابق قائم ہیں، یعنی جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے کاموں کا وبال بھی ہے، کبھی پھنس جاتے ہیں برے کاموں میں، تو اس میں ہم کیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور ہم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، ہم ان کا یعنی کہ شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا وہ بھی جنتی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں بھی وہی یقین کی بات آ گئی، اور مجھے پھر وہی حج کے دن یاد آ رہے ہیں کہ اسی میں کسی نے پوسٹ شیئر کی کہ شیطان آپ کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کو یہ ان وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھی تمہاری تو دعائیں نہیں قبول ہوں گی، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ حج کر کے لوٹتے ہیں تو ظاہر ہے زندگی ابھی تو ہم زندگی میں ہیں نا، اور انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، انسان کسی گناہ میں بھی پڑ جاتا ہے، یا کوئی ہم سے اور کچھ نہیں کوئی لمحہ ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کلمات دن کے وقت پڑھیں اور شام سے قبل فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہم آپ یہ دیکھیں نا کہ اس دعا میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد ہے جس شخص کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو جنت میں جائے گا۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہم الجنہ رواہ البخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں، اور یہاں پر اس سے مراد آنکھیں ہیں،
اس سے آزماتا ہوں اور وہ ان پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بحبیبتہی ہی، ٹھیک ہے، دو محبوب چیزیں، اور عوضہ یعنی اس کے بدلے میں، یعنی اس کا عوض اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں ان دونوں کے بدلے میں کہ اس کے لیے جنت ہے. یعنی جس شخص کی دنیا میں بینائی چلی جاتی ہے نا اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. تو سبحان اللہ، آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ ایسے لوگ کہ یعنی اس حال کو پہنچ جاتے ہیں کہ اچھے والے دیکھتے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، تو لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر وہ اس پر جزا فضا نہ کرے، صبر کرے، تو پھر اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس کے بعد ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا ہو اور ذلیل ہو، ہلاک ہو. یعنی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، اردو میں انہوں نے راغم انفو کو ہی جو ہے اس کے مختلف ترجمے کر دیے ہیں کہ خاک آلود ہو، رسوا ہو، ذلیل ہو. ٹھیک ہے، ناک کے خاک آلود ہونے کا، ناک مٹی میں جا لگے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کی رسوائی اور اس کی بے عزتی، اس کا ذلیل ہونا یا اس کی ہلاکت. لیکن عربی میں آپ الفاظ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی انداز تھا نا کہ تعلیم و تربیت کے لیے الفاظ کا اعادہ کرتے تھے، ان کا دہراتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بڑا اچھا خوبصورت انداز ہے کہ ایک ہی الفاظ ہیں اور ان کو آپ بار بار رپیٹ کریں. ہم یہاں پہ بھی نا خرابی کر جاتے ہیں بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے ہم ایک بات کرتے ہیں، پھر اس کو سختی کے ساتھ کلمات کو بدل دیتے ہیں، اور پھر جب تیسری دفعہ بات کرتے ہیں تو سختی کے ساتھ مزید سختی آ جاتی ہے اور مزید یعنی کہ ناشائستہ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، خواہ آپ بچوں کے ساتھ کر رہے ہوں یا کسی بڑے کے ساتھ. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. دیکھیں، اگر کسی کی تربیت کرنی ہے یا کسی کو کوئی بات کہنی ہے اور اس پر نصیحت نے اثر کرنا ہے نا تو آپ کی پہلی بات ہی بار بار کہہ دینی کافی ہوگی. تو یہاں پر نظر آ رہا ہے راغم انفو ثم راغم انفو ثم راغم انفو. ٹھیک ہے، تو تاکید کے لیے بھی بات کو رپیٹ کیا جاتا ہے کہ انسان اس کو سنے. اچھا، کس کی ناک خاک آلود ہوگی؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور یعنی ان کی اور جنت میں ہی داخل نہ ہو. یعنی کہ اتنا بڑا اس کو موقع ملا اور وہ اس کی محرومی اور بدبختی کا کیا ہی کہنا. ٹھیک ہے کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بہت ہی زیادہ سبق ہے. بعض اوقات وہ لوگ جن کے پاس ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ اسی حسد اور جلن اور کڑن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں ہم ہی کیوں کریں، باقی بچے کیوں نہیں. بھئی جن کے پاس وہ ماں باپ ہیں، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، ان کو تو بلکہ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک ان کو توفیق دے دی، استطاعت دے دی کہ ان کے لیے جنت میں جانے کا کوئی راستہ کھل گیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض اوقات کچھ بچے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس حال میں نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کے پاس نہیں ہوتے والدین. جیسے یہاں پہ اگر کوئی ہے اور بیک ہوم میں والدین ہیں اور وہ بچے تڑپتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، انہیں اپنے پاس بلائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا. تو ان کو بھی اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرما دیتے ہیں. تو جس کو موقع ملا ہے پھر اس کو تو کرنا ہی پڑے گا، اس پر ذمہ داری عائد ہو گئی. اب وہ کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا کہ ہاں فلاں تو فلاں ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے ہی کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد ہے مسلمانوں میں سے کسی کی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان شجرۃ کانت تؤذی المسلمین فجاء رجل فقطعها فدخل الجنہ. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ درخت یا تو راستے میں تھا یا اس کے جو بھی پتے یا جو بھی چیزیں لوگوں کو یا جھاڑیاں جو بھی کچھ تھا وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. تو راستے سے
کسی پریشانی یا تکلیف کو دور کر دینا بھی کیا ہے، جنت میں جانے کا موجب ہے۔ اور یہ نیکی بعض اوقات نا کوئی بڑی نہیں ہوتی، یعنی ہم اس کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، معمولی نیکی ہوتی ہے، لیکن صرف ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اس کو نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم اس جگہ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ایسے کہ آپ کو ایک موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا، لیکن آپ اپنے ہی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں میں تو بہت مصروف ہوں، میں یہ کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جس کو اپنی آخرت کمانے کی فکر ہے نا، وہ پھر نیکیوں کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا بھی فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے پاس مال ہے یا وقت ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی کر دے، کسی تکلیف دہ جگہ پر اگر کوئی ایسی پریشانی ہے یا رکاوٹ ہے کہ وہ اس کو ختم کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو ضرور یہ کام کر گزرے، اور لالچ یہی ہونا چاہیے، حرص اور طمع یہی ہو کہ یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد ہے بیماری پر صبر کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ان عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما الا اریک امراۃ من اہل الجنہ قلت بلی قال هذه الامرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی اسرع وانی اتکشف فادع اللہ لی قال ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیکی، عورت کے لیے آتا نا، نیچے زہر لگی ہے، فقالت اصبر فقالت انی اتکشف فادع اللہ لی اللہ اتکشف فدعا لها، رواہ البخاری۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اچھا یہاں پر اس کی کوئی غیبت نہیں ہو رہی، وہ پہچان کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے، صحیح ہے، میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور انسان عجیب، اس کا پورا جسم ایک عجیب یعنی کہ بے اختیاری اور بے چینی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی بیماری کا ذکر کیا کہ میں یعنی میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا، یعنی دنیا میں پھر تکلیف ہٹ جائے گی۔ تو اس عورت نے عرض کیا میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں اگر انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کے لیے جنت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بہت کمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بڑے بڑے کام کروں گا یا کروں گی، لیکن ہم وہ کام کر نہیں پا رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس پر صبر کرنا ہی آپ کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جب انسان پر کوئی مصیبت تنگی آئے تو وہ جزا فضا نہ کرے، اصل میں بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے شاکینہ ہو، تقدیر پر راضی رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ جو ہم صبح شام یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس کو محسوس بھی کیا کریں۔ پھر اس کے بعد ہے نبی، شہید، صدیق، پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے والا جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی اور اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرنے والی خاتون جنت میں جائے گی۔ ان کعب ابن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ النبی فی الجنۃ والشہید فی الجنۃ والصدیق فی الجنۃ المولود فی الجنۃ والرجل یزور اخاہ فی ناحیۃ المثل فی اللہ فی الجنۃ الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ الودود الولود الاودہ التی اذا ظلمت قالت هذه یدی فی یدک لا اذوق غمزا حتی ترضی، رواہ طبرانی۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، کچھ خواتین اس پہ شاید چین بچین بھی کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور دیکھیں جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے اس کے لیے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی سنو، نبی جنتی ہے، شہید جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا جنتی ہے، دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملنے والا جنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اقتدار چاہنے کے لیے نہیں، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ اس سے ملنے جاتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، کہ آپ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو مل کر یعنی کہ آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور پھر آپ جب اس سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور آپ اللہ کے بارے میں اس سے باتیں کرتے ہیں، اور یعنی وہ دونوں ہی ایمان کی اس پہ ہے نا، تو اور وہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی جنتی ہے۔ پھر کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، محبت کو بھی اندازہ کیا کریں کہ آپ کو کتنی ہے اپنے خاوند سے۔ پھر ہے زیادہ بچوں کو جنم دینے والے، دینے کی تکلیف اٹھانے والی، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی بہت ہی صبر اور حوصلے کا کام ہے، بالکل ہی اس کے الٹ ہوتا جا رہا ہے نا فی زمانہ، اور اس کے بعد ماحول بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کہیں پر بچے کی ولادت ہوتی ہے، زیادہ بچے ہیں کسی کے، تو اس کو معاشرے میں نا ایک عجیب ہی یعنی کہ اس کے لیے یعنی کہ اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی، اور وہ نیک عورت کہ جس کا شوہر اس پر ظلم کرے تو کہے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو نیک عورت ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ خاوند یعنی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بلا وجہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس وقت مارجن دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ غصے میں ہے، یہ آپ اس کی نیکیاں یاد کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے لیے اتنا کچھ تو کرتا ہے، مجھے گھر میں اس نے ملکہ بنا کے رکھا، اور کس طرح مجھے یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے اللہ کے حکم سے، تو اگر یہ کبھی مجھ پر کوئی ایسا ہی بات کر بھی دیتا ہے، یا غصے میں ہے، یا اپنے باہر کی کسی ٹینشن میں ہے، تو بجائے یہ کہ وہ مقابلے پر آنے کے وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے، تو وہ اپنے لیے جنت کو واجب کر لیتی ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننے والا یعنی ان پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارأيت اذا صليت الصلاة المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنت؟ قال نعم، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، مکتوبات آ رہا ہے نا، یعنی جو فرض کی گئی ہیں ہم پر، یعنی نوافل کا بھی ذکر نہیں آ رہا یہاں پر، اور پھر سمت و رمضان، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال جانیں، جو حرام کیا اس کو حرام جانیں، اس سے زیادہ کچھ نہ کریں، یعنی جو مین تھنگز ہیں نا وہی آپ پوری کر لیں، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہاں۔ اس کے بعد ہے 2 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والدین جنت میں جائیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال للنسوة من الانصار لا يموت لأحدكن 3 من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن او 2 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اب 2 رواہ مسلم۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بچے مریں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 2 مریں تب بھی یہی ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچے کا مرنا جو ہے نا عورت کے لیے بہت ہی ایک یعنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان اگر اس پر صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے جنت ہے۔ 3 بچوں کا فرمایا، اب کسی عورت نے اس وقت ہی سوال کر لیا، ہو سکتا ہے اس کے 2 بچے مرے ہوں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا. اب میں یہ پڑھ دیتی ہوں، 2 اور حدیث ہیں، اور الحمدللہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی تو عادت میں بھی شامل ہوں گی. عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. رواہ النسائی وابن حبان والطبرانی. صحیح حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. اسے نسائی، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ علم دین کو سیکھتے رہنے اور اس سے جڑے رہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہوتے ہیں لیکن ان کے ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ڈوز ملتی رہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نماز کے بعد، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر سے غفلت اور سستی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ ادھر سلام پھیرا، ادھر کام یاد آ گیا اور اٹھ گئے. نہیں، جب ہم یہ حدیثیں بار بار پڑھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ بھائی سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے میں میرا خیال ہے 1 منٹ سے کم عرصہ بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اور پورے یقین اور پورے شعور کے ساتھ آیت الکرسی کو بھی پڑھا کریں کہ اس میں اللہ کی اتنی صفات بیان ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے اسماء بیان ہوتے ہیں. تو اور اس میں سستی نہ کیا کریں. بہت بھی امپورٹنٹ کام ہے نا. تو آپ دیکھیں 1 منٹ سے کم تو اتنا وقت تو مہلت ہمارے پاس ہے ہی. اس کے بعد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حول ولا قوت الا باللہ. رواہ ابن ماجہ. صحیح حدیث ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اس میں ایک تو عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کلمے کو پڑھنے سے جنت کے خزانے حاصل ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اگر صبح و شام کے اذکار میں جیسے آگے وظیفہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، یا باقی تسبیحات استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، اس میں ایک تسبیح یہ بھی شامل کر لیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا میں کسی وقت پڑھ لوں گا. کسی وقت پڑھنے سے نا ٹائم نہیں ملتا. چیزوں کو نا ہم باندھ لیں. جیسے فجر کے بعد ایک تسبیح کر لی، اگر شروع میں تسبیح نہیں ہو رہی ہے تو 11 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس کلمے کو دہرا لیں. صحیح ہے. اسی طرح شام میں پڑھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پڑھا ہے اس کو قبول کر لیں اور عمل کی توفیق عطا فرما دیں. کلاس لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ جہنم کا بیان جو ہمارا رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.